شامی صاحب، بڑا اہم مسئلہ ہے گندم کا، حل طلب معاملہ ہے، اور اس پر ابھی تک کوئی ہم یہ دیکھ نہیں رہے کہ کوئی حل جو ہے وہ سامنے آیا ہو. کوششیں تو جاری ہیں. وہ تو اصل میں گندم جو ہے نا اب وافر مقدار میں ہو گئی ہے، پھر امپورٹ بھی کر لی گئی ہے. وہ میں پی ٹی آئی کے وہ ہے نا اون بپی صاحب جی سینیٹر، جی ان کی میں تقریر سن رہا تھا. وہ کہنے لگے کہ یوکرین سے یعنی کم و بیش 4 سے 8 ہفتے لگتے ہیں پاکستان میں جہاز پہنچتے. یہ کیسے ہوا کہ ادھر فیصلہ ہوا، ادھر جہاز آ گیا؟ یعنی کوئی پہلے سے یہ لیک ہو چکی تھی بات. بہرحال یہ اب نگران حکومت کے دور میں بالکل گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنے کا فیصلہ ہوا اور غلط اسیسمنٹ لگائی گئی. اب اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، کون ذمہ دار تھا، وہ تو بات کی بات ہے، اس کا بھی حساب ہونا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب گندم اتنی وافر مقدار میں ہو گئی کہ آپ کے پاس سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. بینکوں سے پہلے آپ نے قرض دیا ہوا ہے، پہلے گندم گوداموں میں پڑی ہے. ہاں جی، اس پہ کافی وہ سود بھی پے کر رہے ہیں. جو کسانوں سے جو گندم لینی ہے وہ ابھی کو معاملہ وہ طے نہیں ہو پا رہا، اور حکومت بھی اس میں الجھی ہوئی ہے اور کسان بھی احتجاج کر رہے ہیں. اس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو گئی ہیں. اب لاہور میں بھی کسانوں کے لیڈر جو ہیں ان کو پکڑے گئے ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ گوشمالی بھی ہوئی ہے، رہائی بھی ہو گئی ہے. رہائی بھی ہو گئی ہے ایگزیکٹلی. پکڑا بھی چھوڑ بھی دیا. ہاں جی، اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کل وہ شکایت ہی کر رہے تھے کہ تشدد ہوا ہے جی ہم پہ. لیکن بہرحال ہم تو ایک ویسے بھی کوئی طبعی طور پر کوئی ایک احتجاجی قوم ہو گئے نا. یعنی ہر وقت احتجاج کرتے رہتے ہیں، احتجاج کے بغیر کچھ سنتا نہیں ہے، نہ سنے تو احتجاج کرتے ہیں، پھر اس کے اپنے نقصانات ہیں. تو بہرحال اب پنجاب حکومت کا بڑا مسئلہ تو اس وقت یہ ہے. اب ہمارے بلال یاسین صاحب ہیں ہمارے ساتھ. سر ابھی آ رہے ہیں، بس وہ کسی ریکارڈنگ میں بیٹھے تھے، میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ بس چند ہی لمحوں میں ہوں گے. انہوں نے جو آج پالیسی بیان دیا ہے، اگر میں سر اجازت دیں چھوٹا سا صرف یہ پڑھ دوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی گندم جو امپورٹ ہوئی ہے، وہی آپ کی والی بات، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ہماری جماعت اس کی مکمل مخالف ہے. آٹے کے تھیلے کی قیمت میں ہم نے 1000 روپے کمی کی ہے. محکمہ خوراک نے کسان اور صارف دونوں کا خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی گندم کی پالیسی پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. گزشتہ برس وہی جو ابھی آپ نے بتائی 40 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی گئی. تو آ چکی نا بار. ہاں جی، یہ ان کا پالیسی بیان تھا سر جو کہ سامنے آیا ہے. اور ایک ایشو جو ایک اور آ رہا ہے سر خریداری سے متعلق، وہ کہہ رہے ہیں کہ گندم جو ہے جو اس وقت موجود ہے اس میں نمی کی کچھ مقدار ہے، شاید وہ 10%. ہاں جی ایگزیکٹلی، نمی کی مقدار زیادہ ہے. بارشیں ہو رہی ہیں نا. اب اس میں بھی یہ ہوگا نا کہ جب وہ خشک ہوگی تو وزن کم ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بہت سے مسائل ہیں، بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے یہ. اور اس کے ساتھ گنے کا مسئلہ بھی ہے. اب گنے کے جو یعنی مل اونرز ہیں انہوں نے بھی ہنگامہ اٹھا رکھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چینی ہے یہ وافر مقدار میں موجود ہے، اس کو ایکسپورٹ ہو جانا چاہیے تاکہ نئی فصل آئے تو چینی خریدی جا سکے. اب حکومت جو ہے اسی ایکسپورٹ کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس سے چینی مہنگی ہو جائے گی. اور مل مالکن کہہ رہے ہیں کہ چینی وہ اگر پڑی رہے گی تو وہ پیسے کیسے دیں گے، فصل کیسے اٹھائیں گے. تو مطلب یہ تو ایک ایسا میکنزم سوچنا چاہیے کہ حکومت اس معاملہ سے نکل جائے. وہ ایسا کوئی ادارہ قائم ہو جو یعنی پبلک پرائیویٹ کو پارٹنرشپ ہو جائے. اور اس سے حکومت سے تو معاملہ سنبھل نہیں رہا. نہ کبھی شوگر مل والے ناراض ہیں، کبھی شوگر اگانے والے ناراض ہیں، کبھی چینی خریدنے والے ناراض ہیں، کبھی گندم جو ہے بیچنے والے ناراض ہیں، کبھی گندم کھانے والے ناراض ہیں. اور حکومت جو ہے وہ سرکاری افسر جو ہے وہ جو یعنی وہ مکھی پہ مکھی مار دیتے ہیں، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے سیاسی حکومت کو. میری سر ابھی جب میں پروگرام میں بیٹھنے والا تھا تو ہمارے جو نمائندے ہیں، کورسپونڈنٹ ہیں لیاقت انصاری صاحب، وہ کیونکہ آج پنجاب اسمبلی میں موجود تھے تو ان سے بھی میں نے یہ پوچھا کہ تاثر کیا مل رہا ہے. ظاہر ہے ایک تاثر پتہ چل جاتا ہے نا کہ کتنی پرعزم ہے حکومت، کہہ تو رہی ہے لیکن وہ بظاہر یہی ہو رہا ہے کہ جی اتنی وافر مقدار میں پہلے ہی موجود ہے تو کیسے خریدیں. ہے نا. لیکن مسئلہ یہ کہ اس عزم کا کیا کریں گے، اس کو پر کہاں سے کریں گے. تو یعنی پیسے دینے ہیں، گندم خریدنی ہے، ایک الجھن پڑ گئی ہے. اب ہر اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا، وگرنہ یہ جو مصیبت جو ہے
وہ گلے پڑی رہے گی اور اس کی بڑی ہیوی کاسٹ دینی پڑے گی حکومت کو, بڑی ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی, سیاسی قیمت. ابھی ہماری کہتی ہے نا حکومت, جواد شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جو حکومت بنائی تھی عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے بعد, ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا, ریاست کو بچا لیا, ریاست کو بچا لیا, ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. جو ہے اب سیاست جو ہے اس کو داؤ پہ لگ گئی ہے, کاشتکار داؤ پہ لگ گیا ہے, اور یہ آگے اس کے اثرات ہوں گے تو کوئی مسئلہ جو ہے. جی السلام علیکم بلال یاسین صاحب. السلام علیکم جناب. بلال صاحب, گندم آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی, گنے والے کہہ رہے ہیں ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی, تو کیا ہو گیا؟ کچھ اب بوکھلا تو گئے ہیں؟ شامی صاحب مجھے عرض کرنے کا موقع دیجیے گا, صرف میں جلدی بتا دیتا ہوں. نہیں, ارشاد فرمائے آپ کی مہربانی. شامی صاحب میں ایک چیز بتاؤں کہ اس وقت جو پنجاب میں ہارویسٹنگ ہوتی ہے نا جی, وہ 20-22 لاکھ نہیں 20-22 ملین میٹرک ٹن ہوتی ہے جی. بالکل ٹھیک ہے. فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے نا, وہ صرف اور صرف 10% اور 12% وہ پروکیورمنٹ کرتا ہے. باقی جو ریمیننگ جو آپ کا جو آتی ہے نا تقریباً 2 ملین میٹرک ٹن, وہ اوپن مارکیٹ میں رہتی ہے اور یہ اپنی جگہ خود بناتی ہے. فوڈ ڈپارٹمنٹ کی بیسک رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے دونوں سائڈ کو دیکھنا ہے کہ جو گروور ہے اس کو بھی اس کی پرائس صحیح ملے, اور جو اس کا اینڈ یوزر کنزیومر ہے جو اربن سائڈ کے شہری لوگ ہیں. مگر بلال صاحب ہوتا ہے اب جو امپورٹ ہو گئی ہے اس کی وجہ سے اب قیمتیں کم ہو جائیں گی نا مارکیٹ میں. جی 1000 روپیہ جامی صاحب, 1000 روپیہ جو بیگ ہے جو 2 مہینے پہلے 2800 روپے پہ تھا, وہ آج 1800 پہ ہے. اللہ اکبر. جو ایک بیگ 2800 روپے پہ 2 مہینے پہلے تھا, وہ آج 1800 روپے پہ ہے. روٹی 20 روپے سے 16 روپے بھی ہو گئی ہے, اور کئی جو ہے اس میں 15 روپے نوٹیفائی ہو گیا. تو یہ اس کا بینیفٹ بھی تو دیکھیں, یہ بھی تو اس سائڈ کے لوگوں کو بینیفٹ ہو رہا ہے. اب جو چیف منسٹر آج کیبنٹ میٹنگ تھی, جو ان کا پوائنٹ آف ویو وہ یہ تھا, میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ کس طرح کی پالیسی ہے کہ دونوں سائڈ کے لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں. کسان کہتا ہے میں 3900 پہ سیٹسفائی نہیں ہوں, اینڈ یوزر کہتا ہے کہ مجھے روٹی بہت مہنگی مل رہی ہے. تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی پالیسی کی کریکشن کریں, اور یہ جو پیسے جو بلین آف روپیز کو انجیکٹ کرتے ہیں آپ فوڈ ڈپارٹمنٹ میں, جو کھو کھاتے میں جاتے ہیں, ان کو کنورٹ کریں آپ کسی اور پیکج میں. اور وہ جو کسان جو اس وقت ہٹ ہوا ہے اس کو آپ ون ٹائم اس کو کمپلسیٹ کریں ان شیپ آف کیش, اور ان شیپ آف جو چھوٹا کسان ہے اس کی گندم پروکیورمنٹ کر کے, اور فیوچر پلاننگ کے لیے جو بلین آف روپیز ہیں ان کو انجیکٹ کر دیں کسی کسان کارڈ میں, تاکہ کسان کو اس کو ان پٹ سستی ہو جائیں گی, تو وہ 39 سے کم پہ بھی بیچے گا نا, تو اس کا پرسنٹیج آف پروفٹ ٹھیک نکلے گی. اور دوسری طرف جو ہے نا وہ روٹی کی پرائز, بلال صاحب ابھی تو 3900 روپیہ نہیں مل رہا نا, اس کو تو 3100 3200 3300 مل رہا ہے. نقصان ہو رہا ہے. جی سر, وہ وجہ یہ ہے نا, وجہ یہ ہے کہ ایک تو موئسچر جو ہے نا, جو آپ کا جو کلائمیٹ چینج ہے نا, اس نے ہٹ کیا ہے. اس نے ہٹ کیا ہے کہ کوئی مداوع تو کرنا پڑے گا نا. ہم برسوں سے سٹوریج بنا رہے ہیں, اور معلوم ہوتا ہے کہ ہماری سٹوریج مکمل نہیں ہے. وہ انڈیا میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی نئی ٹیکنالوجی ایجاد کر لی ہے, وہ فٹافٹ وہ سٹوریج کے اس کا اہتمام کر لیتے ہیں, وہ ٹینٹ کھڑے کر دیتے ہیں واٹر پروف. نہیں شامی صاحب, اس میں انڈیا تو اس بزنس سے باہر ہو چکا ہے. جو میرے پاس انفارمیشن ہے, انڈیا والے تو اب نا اس سٹوریج میں جاتے ہی نہیں ہیں. انڈیا والے اس بزنس سے باہر ہو چکے ہیں. یہ پنجاب ہی ہے جو بلین آف روپیز کی جو اماؤنٹ ہے اس کو انجیکٹ کرتا ہے اور دونوں طرف سے سنتا ہے. اور اس کے بعد چند ایک لوگ ہیں جو بلیک شیپ ہیں, جن کا دھندا چلتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس میں اور اربوں روپے ڈالی جاؤ. تو اس وقت چیف منسٹر کا موڈ یہ ہے کہ ہم نے اس کو جو پالیسی کو ریکٹیفائڈ کرنا ہے, اور پالیسی کچھ اس طرح کی انٹروڈیوس کروائیں گے کہ ہم یہ جتنے جو پیسے ہیں بلین آف روپیز ہیں, ان کو ہم انجیکٹ کریں گے کسی کارڈ میں, ڈائریکٹ ان پٹ سستی ہوئے, کسان کو ڈائریکٹ جو نا بینیفیشری کسان ہوئے, نہ کہ مڈل مین, نہ کہ آرسی, نہ کہ بڑے بڑے فلور ملرز, وہ اس کا فائدہ اٹھائیں سسٹم. مسئلے کا تو حل نکالے نا. اب گنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس چینی وافر مقدار میں پڑی ہے, حکومت ایکسپورٹ نہیں کرنے دے رہی. اب گنے کی فصل آئے گی تب ہاہاکار مچ جائے گی. تو یہ بھی آپ کوئی پلان تو کریں, کوئی ایسا کریں کہ کوئی حکومت بیچ میں سے آہستہ آہستہ نکل جائے, کوئی جو یعنی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ بن جائے, کچھ اور لوگ اس میں انوالو ہو جائیں. کیا مناسب نہیں ہوگا؟ شامی صاحب اسی چیز کے لیے
اسی چیز کے لیے آپ کی سپورٹ چاہیے کہ یہ جو اس وقت ویٹ پروکیورمنٹ میں جو ہم پارشلی باہر آ رہے ہیں نا، اس کے لیے آپ کی سپورٹ چاہیے کہ اس میں میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ بلین آف روپیز اس میں انجیکٹ کر دیتے ہیں، جس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا، کوئی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے اور کوئی مافیاز کہا جاتے ہیں. اسی وجہ سے یہی پلان ہے کہ آہستہ آہستہ اس بزنس سے باہر آیا جائے. کہ باقی یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہارویسٹنگ ٹوٹل ہوتی ہے 22-23 ملین میٹرک ٹن، اس میں سے صرف 4 جو ملین میٹرک ٹن ہے وہ پروکیورمنٹ گورنمنٹ کرتی ہے، باقی 20 کدھر جاتا ہے؟ یہ سوال ہے کہ وہ باقی بھی تو اپنی جگہ بناتا ہے نا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس چیز سے باہر آنا ہوئے گا، مگر یہ نہیں ہے کہ ہم کسان کو خالی چھوڑ دیں گے اس کے حال پہ. کسان کو ہم پیکج بھی دیں گے، چھوٹے کسان کی پروکیورمنٹ بھی کریں گے. بلال صاحب ہوا یہ ہے نا، جو امپورٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے قیمتیں کم ہو گئی ہیں، ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے مارکیٹ میں، اس لیے رونا رویا جا رہا ہے. جی ویٹ فلڈنگ ہو گئی ہے جی. اس میں تو یہ جو جس کا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی ہے جی آج، تو میں نے آج اسمبلی میں بھی یہی کہا ہے کہ جو اس میں پرائم منسٹر نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی ہے، جو ہائی پاور کمیٹی ہے، وہ 2 دن میں اس کی رپورٹ آئے گی اور وہ پبلک ہوئے گی. چلیے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارا بھی. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.